الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة المائدة: وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبیل۔ ترجمہ: اور خدا نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا اور ان میں ہم نے 12 سردار مقرر کیے۔ پھر خدا نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور خدا کو قرض حسنہ دو گے تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تم کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یعنی کچھ امت محمدیہ ہی کی یہ خصوصیت نہیں کہ ان سے عہد لیا گیا، پہلی امتوں سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عہد لے چکے ہیں۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن کر 12 سردار منتخب کیے تھے۔ ان کے نام بھی مفسرین نے تورات سے نقل کی ہیں۔ ان کا فرض یہ تھا کہ وہ اپنی قوم پر عہد پورا کرنے کی تاکید اور ان کے احوال کی نگرانی رکھیں۔ جب اتفاق ہے کہ ہجرت سے پہلے جب انصار نے لیلۃ العقبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تو ان میں بھی 12 ہی نقیب نامزد ہوئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ گویا یہ خطاب یا تو 12 سرداروں کو ہے یا پھر پوری بنی اسرائیل کو ہے کہ تم اپنا فرض ادا کرتے رہو، میری حمایت اور امداد تمہارے ساتھ ہے۔ تم لوگ کسی وقت بھی مجھے اپنے سے دور مت سمجھو۔ جو کچھ معاملہ تم سرن یا علانیتاً کرو گے وہ ہر جگہ اور ہر وقت میں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں، اس لیے جو کچھ کرو خبردار ہو کر کرو۔ اس آیت میں فرمایا جو رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آتے رہیں گے ان سب کی تصدیق کرو گے اور دلی تعظیم سے پیش آؤ گے اور دشمنان حق کے مقابلے پر ان کا پورا ساتھ دو گے، جان سے بھی اور مال سے بھی۔ پھر فرمایا کہ خدا کو قرض حسنہ دو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے دین اور اس کے پیغمبروں کی حمایت میں اپنا مال خرچ کرنا ہے۔ جس طرح روپیہ قرض لینے والا اس امید پر دیتا ہے کہ اس کا روپیہ واپس مل جائے گا اور قرض لینے والا اس کے ادا کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اسی طرح خدا ہی کی دی ہوئی چیز یہاں اسی کے راستے میں خرچ کی جائے گی، وہ ہرگز کم نہیں ہوگی اور گم نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی مجبوری سے نہیں، محض اپنے فضل و رحمت سے اپنے ذمے لازم کر لیا ہے کہ وہ چیز جو تم کو عظیم الشان نفع کی صورت میں واپس کر دی جائے گی جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ یہ مال جو ہے اپنے محبوب مرغوب پاک و صاف مال میں سے دینا ہے۔ نیکیاں جب کثرت سے ہوں تو وہ برائیوں کو دبا لیتی ہے۔ جب آدمی خدا کے عہد کو پورا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی کمزوریوں کو دور کر کے اپنی خوشنودی اور قرب کے مکان میں جگہ دیتا ہے۔ گویا ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ جس شخص نے ایسا پختہ عہد و پیمان کرنے کے بعد اس کو توڑ ڈالا وہ جو ہے کامیابی اور نجات کا راستہ چھوڑ کر گمراہی میں گم ہو گیا۔ بنی اسرائیل سے جن باتوں کا عہد لینے کا یہاں ذکر ہے وہ ہے نماز، زکوٰۃ، پیغمبروں پر ایمان لانا اور ان کی جان و مال سے مدد کرنا۔ ان میں سے پہلی عبادت بدنی ہے، دوسری مالی، تیسری قلبی مع لسانی اور چوتھی فی الحقیقت تیسری کی اخلاقی تکمیل ہے۔ بدقسمتی سے بنی اسرائیل نے چن کر ایک عہد کی خلاف ورزی کی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی، جس کا ذکر ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو اپنے عہدوں پر پورا مکمل طور پر چلنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔